بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیاری اردو بولنے کے لیے، فصیح و بلیغ اردو بولنے کے لیے، اردو شعراء کے کلام کو سمجھنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق چہل و پنجم یعنی 45واں سبق، چند مشقی فقرے۔ شما چہ گم کردہ عید، شما یعنی تم، چہ یعنی کیا، گم یعنی گم ہونا، کردہ عید تم نے گم کر دی۔ شما چہ گم کردہ عید، تمہاری کیا چیز کھو گئی، یعنی تم نے کیا چیز گم کر دیا۔ شما چہ گم کردہ عید، تم نے کیا گم کر دیا۔ شما یعنی تم، چہ یعنی کیا، گم کردہ عید تم نے گم کر دیا۔ شما چہ گم کردہ عید، تم نے کیا گم کر دیا، یعنی تمہاری کیا چیز کھو گئی۔ من کتاب گم کردہ ام، من نہیں ہے، کتاب گم کردہ ام، کتاب یعنی کتاب، گم کردہ ام میں نے گم کر دی۔ کتاب گم کردہ ام، میں نے کتاب گم کر دی، یعنی کتاب کھو گئی، میری کتاب کھو گئی۔ شما چہ گم کردہ عید، تمہاری کیا چیز کھو گئی، تم نے کیا گم کر دیا۔ کتاب گم کردہ ام، میں نے کتاب گم کر دی، میری کتاب کھو گئی، کتاب کھو گئی یعنی میری کتاب کھو گئی۔ من در جہاز نشستہ ام، من یعنی میں، در جہاز جہاز میں، نشستہ ام بیٹھا ہوں۔ من در جہاز نشستہ ام، میں جہاز میں بیٹھا ہوں، میں جہاز میں بیٹھا ہوں۔ من در جہاز نشستہ ام، میں جہاز میں بیٹھا ہوں۔ او در جہاز نشستہ است، او یعنی وہ، در جہاز جہاز میں، نشستہ است بیٹھا ہے۔ یہ جو ہے نا نشستہ است بیٹھا ہے، یہ جو ہے ماضی قریب کا صیغہ، بیٹھا ہے، صرف بیٹھا نہیں، بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، اسے ماضی قریب کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب فرق غور کریں، اگر صرف ہوتا او در جہاز نشست، وہ جہاز میں بیٹھا، ٹھیک ہے، نشست وہ بیٹھا، نشستہ است وہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ او در جہاز نشستہ است، وہ جہاز میں بیٹھا ہے۔ راشد انگور از چمن آوردہ است، راشد ایک بندے کا نام، انگور ایک پھل کا نام ہے، از چمن چمن سے، آوردہ است لایا ہے۔ راشد انگور از چمن آوردہ است، راشد انگور چمن سے لایا ہے۔ راشد انگور از چمن آوردہ است، راشد انگور چمن سے لایا ہے۔ من در دہلی درسا گرفتہ ام، درس کی جمع ہے درسہا، درس آخر میں حارف لگا دیا گیا، درسہا، ٹھیک ہے۔ من در دہلی، میں دہلی میں، درسہا یعنی بہت سارے اسباق، گرفتہ ام لیا ہوں، میں دہلی میں بہت سے اسباق لیا ہوں، یعنی میں دہلی میں بہت سال پڑھا ہوں، بہت سے اسباق حاصل کیا ہوں۔ من در دہلی درسہا گرفتہ ام، میں نے دہلی میں اسباق حاصل کیے ہیں۔ من در دہلی درسہا گرفتہ ام، میں نے دہلی میں اسباق حاصل کیے ہیں، یعنی بہت سارے اسباق لیے ہیں۔ شما غلط گفتہ عید، شما یعنی تم، غلط یعنی غلط، گفتہ عید تم نے غلط کہا۔ شما غلط گفتہ عید، تم نے غلط کہا ہے، تم نے غلط کہا ہے۔ شما غلط گفتہ عید، یہ سب یاد کر لیجیے الفاظ، جس طرح استعمال ہوا ہے نا، یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم نے غلط کہا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے، جو محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو تعبیر ہے، اس تعبیر کو یاد کر لیں۔ شما غلط گفتہ عید، تم نے غلط کہا ہے۔ اگر کوئی غلط کہے گا تو اس طرح آپ فارسی میں کہہ سکتے ہیں، شما غلط گفتہ عید، تم نے غلط کہا ہے۔ شما غلط نہ گفتہ عید، تم نے غلط نہیں کہا، تم نے غلط نہیں کہا ہے، اس میں بھی ہے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شما غلط نہ گفتہ عید، تم نے غلط نہیں کہا ہے، تم نے غلط نہیں کہا ہے، شما غلط نہ گفتہ عید، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کچھ کہے اور دوسرا غصہ ہو جائے تو ہمیں جو کہا ہے اس نے اگر صحیح بات کہی ہے تو ہمیں اس سے کہنا ہو کہ تم نے غلط نہیں کہا ہے، تم مت گھبراؤ، تو ہم کہہ سکتے ہیں شما غلط نہ گفتہ عید، تم نے غلط بات نہیں کہی ہے،
شما غلط نگفته اید، تم نے غلط نہیں کہا ہے. راشد ماجد را کجا برده است. راشد ماجد را، راشد ماجد کو، کجا یعنی کہاں، برده است لے گیا ہے. راشد ماجد را کجا برده است. راشد ماجد کو کہاں لے گیا ہے. راشد ماجد کو کہاں لے گیا ہے. راشد ماجد را کجا برده است. تو چرا خندیدہ، تو یعنی تو، چرا یعنی کیوں، خندیدہ تو ہنسا. تو چرا خندیدہ، تو کیوں ہنسا. تو کیوں ہنسا، تو چرا خندیدہ. تو کیوں ہنسا، تو چرا خندیدہ. از میز، میز سے. چه برداشته اید، تم نے کیا اٹھایا. از میز چه برداشته اید، تم نے میز پر، میز پر سے کیا اٹھایا، میز سے کیا اٹھایا. از میز چه برداشته اید، تم نے میز پر سے کیا اٹھایا. من و راشد تاج محل را دیدہ ایم. پہ دیدہ ایم ہے جو کہ مٹ گیا ہے. من و راشد، میں اور راشد، تاج محل را، تاج محل کو، دیدہ ایم ہم نے دیکھا ہے. من و راشد تاج محل را دیدہ ایم، میں نے اور راشد نے تاج محل دیکھا ہے. من و راشد تاج محل را دیدہ ایم، میں اور راشد نے تاج محل دیکھا. ٹھیک ہے. من و راشد تاج محل را دیدہ ایم، میں نے اور راشد نے تاج محل دیکھا ہے. اگر موہن این خبر دادا است غلط است. اگر موہن، اگر موہن، این خبر یہ خبر، دادا است دیا ہے، غلط است غلط ہے. اگر موہن این خبر دادا است غلط است. اگر موہن نے یہ خبر دی ہے غلط ہے. کسی کوئی بندہ کوئی بات کہے اور آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو، ٹھیک ہے، اب وہ بات آپ کسی دوسرے سے سنیں اور آپ اسے کہیں کہ اگر فلاں نے یہ بات کہی ہے غلط ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر فلاں یہ خبر دادا است غلط است. اگر موہن یہ خبر دادا است غلط است. ٹھیک ہے. اگر موہن یہ خبر دادا است غلط است. اگر موہن نے یہ خبر دی ہے غلط ہے. این بیان درست نیست، یہ بیان درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ سب یاد کر لیں، اسی طرح یہ تعبیر جو ہے یاد کر لیں. این بیان درست نیست، یہ بیان درست نہیں ہے. یہ بیان درست نہیں ہے. این بیان درست نیست. آنچه شما نوشته اید، آنچه جو کچھ، شما نوشته اید تم نے لکھا ہے، صحیح است صحیح ہے. آنچه شما نوشته اید صحیح است، جو کچھ تم نے لکھا ہے صحیح ہے. آنچه شما نوشته اید صحیح است، جو کچھ تم نے لکھا ہے صحیح ہے. موہن چوں شیر را دید. موہن چوں، موہن جب، شیر را دید، شیر کو دیکھا، بر زمین افتاد، زمین پر گر پڑا. موہن چوں شیر را دید بر زمین افتاد. موہن نے جب شیر کو دیکھا زمین پر گر پڑا. موہن نے جب شیر کو دیکھا زمین پر گر پڑا. موہن چوں شیر را دید بر زمین افتاد. من چنی نگفته ام. من یعنی میں، چنی اس طرح، نگفته ام میں نے نہیں کہا ہے. من چنی نگفته ام، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بات کہتے ہیں، دوسرا بندہ آپ کی بات کو بگاڑ کر کے اس میں مرچ مسالہ لگا کر کے دوسرے کے پاس پیش کرتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو آپ یوں تعبیر کریں گے، من چنی نگفته ام، میں نے ایسا نہیں کہا ہے. من چنی نگفته ام، میں نے ایسا نہیں کہا ہے. شما چنی نفرموده اید، آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہے. شما چنی نفرموده اید، آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی بات بولا ہو اور بعد میں جا کے دوسری کی بات بول رہا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں شما چنی نفرموده اید، آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہے، آپ نے تو کچھ اور کہا تھا. شما چنی نفرموده اید، آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. ان تعبیرات کو یاد کر لیں، یاد کر کے ہو سکے تو استعمال کریں. اپنا دوست بنائیں کسی کو اور اس کے ساتھ گفتگو کریں. جسے فارسی سیکھنے کا شوق ہو، اس طرح دو بندے مل جائیں، دونوں دوستی کر لیں اور دونوں آپس میں گفتگو کریں. جس کو جتنے الفاظ آتے ہیں اتنے الفاظ بولیں. ضروری نہیں ہے کہ پورے الفاظ یاد کر لیں گے، جب پوری طرح بولنا سیکھ جائیں گے تب بولیں گے. ابھی آپ کو جتنے فارسی کے الفاظ یاد ہیں بولنا شروع کر دیں. بولتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل فارسی سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.